اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ خواتین و حضرات، پارہ نمبر 4 کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اس پارے میں 2 صورتیں آتی ہیں، سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ اور اس کے بعد سورہ نساء کا ابتدائی حصہ۔ سورہ آل عمران کے پہلے پارٹ پر کل گفتگو ہو چکی۔ آج اس میں 3 حصے الگ الگ ہیں، اس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ آل عمران کا دوسرا حصہ آیت نمبر 93 سے شروع ہو کر 120 تک چلے گا، بلکہ آیت نمبر 92 سے 120 تک۔ اس میں بنی اسرائیل کی جو ضد اور ہٹ درمی ہے اس پر گفتگو ہے۔ کل بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کو سیدھے سیدھے دعوت دی گئی اور بتایا گیا کہ دنیا جو تم سمیٹتے ہو، ساری دنیا کی دولت بھی دے کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانا چاہو تو نہیں پا سکتے۔ اس وقت خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کے درجے کو کوئی آدمی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کی محبوب ترین شے خدا کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دے۔ دولت کسی کے لیے محبوب ترین ہو تو اس کا خرچ کرنا، جوانی کس کے لیے محبوب ترین ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا، اسٹیٹس کسی کے لیے محبوب ترین ہو تو اسے خدا کی راہ میں لگا دینا، عہدے اور منصب کسی کے لیے سب سے عزیز ترین ہو تو اسے خدا کی راہ میں لگانا۔ جب تک عزیز ترین متاع کو خدا کی راہ میں نہیں لگایا جائے گا، حقیقی معنوں میں نیکی کے اعلیٰ درجے تک پہنچ نہیں سکتے۔ بنی اسرائیل کا جو حسد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، وہ یہ تھا کہ بنی اسماعیل میں آپ پیدا ہوئے، تو جو اعتراضات وہ اٹھاتے تھے ان میں سے 2 اعتراضات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نقل کیا اور اس کا جواب دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ بجائے اعتراضات کرنے کے انہیں تو چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سیدھے سیدھے ایمان لے آتے۔ ایمان نہیں لانا تھا تو 100 بہانے بناتے تھے۔ ان میں سے ایک بات وہ یہ عرض کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہماری شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں اسے انہوں نے حلال کر لیا۔ واقعہ یہ ہے کہ شریعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام جو کچھ کیا ہے، اس کے علاوہ قوموں نے بعض اپنی ایجادات سے چیزوں کو حلال بھی کر لیا، حرام بھی کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بعض چیزیں پسند نہیں تھیں تو بعد میں ان کی امت نے سمجھ لیا کہ یہ حرام ہے۔ اب جب اسلام نے اسے حلال قرار دیا تو یہ ناک بھوں چڑھانے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری شریعت میں جو چیز حرام ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت یا وہ گوشت جس میں چربی لگی ہوئی ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پسند نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ لوگوں نے اسے پرماننٹ حرام سمجھ لیا، اسلام نے اسے حلال قرار دے دیا تو واویلا مچانے لگے۔ تو بتایا کہ یہ فقہی موشگافیاں چھوڑو اور صحیح اسپرٹ کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کو قبول کرو۔ دوسری بات کہ کیا اللہ تعالیٰ خیال بدلتے رہتا ہے کہ کبھی بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا اور کعبۃ اللہ کو بنا دیا گیا، ایسا کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیت المقدس کی تاریخ اور کعبۃ اللہ کی دونوں میں سب سے قدیم ترین گھر کعبۃ اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اول ترین گھر روئے زمین پر اگر کوئی بنایا گیا خدا کی عبادت کے لیے تو وہ کعبۃ اللہ ہے۔ فرشتوں نے بنایا، تاریخ میں بات ملتی ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے بنایا اور اس کے فاؤنڈیشنز باقی تھے، تو انہی فاؤنڈیشن پر حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ 2 اعتراضات کا جواب دیا۔
ان کی شرارتیں پہلے سورہ بقرہ کے اندر بھی آئیں، یہاں بھی کچھ چیزوں کا تذکرہ ہوا اور بتایا کہ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں یہ امامت کرنے کے لائق لوگ نہیں ہیں، ان کو ڈسمس کیا گیا اس صورت میں بھی، اور ایک نئی امت کا تقرر اس صورت میں بھی کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہاں کہا گیا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تو نئی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تقرر فرما دیا، اور اس کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام بتایا، اور کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسمس کر دیا، ان کو معزول کر دیا، یہ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے ان پر ذلت ہے، لعنت ہے، پھٹکار ہے، اور اگر کہیں ان کو کچھ دنوں کے لیے پناہ مل جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے تحت ہی ملنے والی ہے۔ کہا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہا کہ اب جہاں بھی جائیں گے یہ مارے جائیں گے، ہاں اللہ ان کو پناہ دینا چاہے یا کسی لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پناہ دے دے تو ایک بات الگ ہے۔ قرآن نے یہ جو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا جو زوال کا دور آیا تو یہ ساری یورپ کے اندر بکھیر دیے گئے، ان میں سے کچھ لوگ مدینہ کی طرف بھی آ گئے تھے۔ اس کے بعد سے لے کر یہ جو گزشتہ صدی میں اسرائیل کی ریاست بنی اس وقت تک، یعنی گزشتہ 70-75 سال کو آپ چھوڑ دیں تو 2000 برس در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ امامت کا منصب ملنے کے بعد اس کا حق ادا نہیں کرنے کی پاداش میں یہ سزا ہے۔ امت مسلمہ کو بھی اس میں وارننگ ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری جہاں ملتی ہے وہاں ادا نہیں کرنے پر اس ذمہ داری کو اس کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، یاد رکھو جہاں بھی تم سے مٹ بھیڑ ہوگی یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، یہ تمہیں ستا تو سکتے ہیں تمہارا بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے چاہیے کہ تم ان کو کبھی رازدار نہ بناؤ۔ یہ موقع کی طاق میں رہتے ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور وقفے سے ان کا بغض، ان کی عداوت، ان کے سینے کا کینہ باہر نظر آ جاتا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ خواتین و حضرات یہ بات یاد رہے کہ قرآن کفار و مشرکین، یہود و نصارہ سے عام انسانی تعلقات کو بنائے رکھنے سے ممانعت نہیں کرتا۔ ان کو سرپرست بنا لیں، ان کو مشیر بنا لیں، ان کو رازدار بنا لیں، اس کے نتیجے میں امت کا نقصان ہوتا ہے اور امت کو اندر سے پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امت کو کوئی بھلائی ہوتی ہے تو ان کو صدمہ ہوتا ہے، اور امت پر کوئی زوال آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وارن کیا دور رہیں، لیکن ہم نے قرآن کی اس آیت بحیثیت امت میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کی اس آیت کا احترام نہیں کیا، اس آیت پر عمل نہیں کیا، جس کا نقصان، جس کا خمیازہ آج امت بھگت رہی ہے۔ قرآن کی ایک بات یاد رکھیے، قرآن جب کمنٹ کرتا ہے تو جنرلائزیشن قرآن کا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے رہتے ہیں، تو یہود میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جن کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہی طریقہ ہم کو بھی کہنا چاہیے کہ جب بھی ہم کو کسی گروپ سے تکلیف ہو تو ہم کہیں گے کہ فلاں طبقے کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے۔ اگر کہنا چاہیں تو انڈین میڈیا میں بہت تکلیف دہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ میڈیا کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو اسلام دشمنی پر اتر آیا ہے۔ ہم کہیں گے کہ سرکاری افسران میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر کے ناانصافی کرتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں عدالت عظمیٰ سے یا کسی اور عدالت سے انصاف نہیں مل رہا ہے اور کھلم کھلا ظلم کی حمایت ہو رہی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالتوں کا بھی ایک حصہ ایسا ہے، عدالتوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انصاف کو بیچتے ہیں۔ جنرلائز کبھی نہ کریں، ساری پولیس ایسی ہوتی ہے،
سارے ججز ایسے ہوتے ہیں، سارے حکمران ایسے ہوتے ہیں، سارا میڈیا ایسے ہوتا ہے، یہ قرآنی انداز نہیں ہے۔ جو ظلم کرتے ہیں ان کو آپ الگ کر کے بتائیے، اور جو انصاف پر قائم ہیں ان کو الگ کر کے بتائیے۔ کہا کہ یہ یہود و نصارہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بغض کو، اپنے عناد کو باتوں بات میں کبھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے ان کا بغض نکل پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بہت سے لوگوں کا آپ دیکھیں گے کہ نام ان کا بہت روشن، بڑے انصاف پسند، اور انسانوں کے درمیان صلح صفائی کرنے والے، جھنڈا بہت بلند ہوتا ہے، لیکن اچانک معلوم ہو جاتا ہے جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو سیریا بنا دیں گے، تو فوراً پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل کا بغض باہر آ گیا۔ بعض ایسے مذہبی گروہ ہوتے ہیں جن کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب شہریت کا بل آ جائے یا گائے کے حوالے سے موب لنچنگ ہونے لگے تو اندر کا کینہ باہر آ جاتا ہے، بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس طرف اپنی وفاداریاں رکھتا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے ان سب چیزوں پر غور کرنے کے لیے، کینلی آبزرو کرنے کے لیے۔ تو یہ پہلا حصہ یہاں آ کر ختم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہیں تکلیف تو پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر تم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کا رویہ اختیار کرو اور تقوی پر قائم رہو تو ان کے قید، ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خواتین حضرات یہ بات یاد رکھیے، دو صفات، صبر اور تقوی، صبر اور تقوی، صبر اور تقوی، قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے کہ جب تک یہ دونوں چیزوں کو تھامے رہیں گے دنیا میں تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تمہارا پیر پھسل جائے، تم اپنے موقف سے ہٹ جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کو ڈرنے کے بجائے کسی اور سے ڈرنے لگو، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ غلبے کے لیے یہ دو صفات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ پہلا سیکشن ختم ہوا، آیت نمبر 92 سے شروع ہو کر آیت نمبر 120 تک بنی اسرائیل کو معزول کیا، اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امامت کے درجے پر فائز کیا، اور بتایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، اس لیے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، اور تم لوگوں کے درمیان امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے ہو۔ یہ آیتیں اس میں آ گئیں۔ اس کا دوسرا سیکشن ہے وہ یہ کہ بے صبری اور تقوی کے خلاف رویہ اختیار کرنے کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی، وہ ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے ساتھ جو جنگ لڑی اس میں 2 نمبر کی جنگ رہی۔ جنگ بدر کے بعد یہ دوسرا موقع آیا، اور اگر حاجی حضرات مدینہ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ آج کل مدینہ شہر کے اندر ہی شامل ہے، کسی زمانے میں مدینہ سے باہر وہ علاقہ تھا، اب آپ جاتے ہیں تو وہ حیت، وہ کیفیت نظر نہیں آتی۔ کسی زمانے میں خود مجھے بہت پہلے جانے کا موقع ہوا تو وہ احد کا پورا علاقہ خالی تھا، سنسان تھا، اور پہاڑ نظر آتے تھے۔ اب تو آبادیاں بس گئیں، اب تو اس کا پورا شیپ بدل دیا گیا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کفار و مشرکین مکے سے چڑھائی کرنے کے لیے آئے، اور وہ 3000 کا لشکر لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کو تیار کر کے لے گئے، اور بیچ میں سے 300 منافقین واپس مدینہ چلے گئے۔ 700 لوگوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری فرمائی، وہاں جا کر مورچہ سنبھالا، اور ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے وہاں کچھ صحابہ کرام کو کھڑا کیا، اور ہارس شو شیپ میں پہاڑ موجود ہے، تو صحابہ کو ایسے کھڑا کیا کہ ان کے پیٹھ کی طرف پہاڑ ہے، یعنی پروٹیکشن ہے، پیچھے سے کوئی مار نہیں سکتا، اور سامنے یہ ہارس شو ہے، اور اس کے سامنے ٹیلے پر چند صحابہ کو کھڑا کر دیا۔ اب کفار و مشرکین کو آنے کا ایک ہی راستہ تھا۔ جنگ ہوئی، مسلمان اس میں جیت گئے، کفار و مشرکین بھاگنے لگے، تو جن لوگوں کو ٹیلے پر کھڑا کیا گیا تھا انہوں نے دیکھا کہ اب مشرکین بھاگ رہے ہیں، تو مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نیچے دوڑ کر آ گئے۔ حالانکہ رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو، اگر ہماری لاشوں کو کوے اور چیل نوچ کر کھانے لگے تب بھی تم کو اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ چھوڑ دیا انہوں نے، نیچے آ گئے۔ کفار و مشرکین کے سرداروں نے دیکھا کہ مورچہ خالی ہو گیا ہے، تو وہ پیچھے سے گھوم کر آئے
اور آ کر پھر ایک بار انہوں نے حملہ کر دیا. بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا. 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ زخمی ہوئے. آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. یہ سب کچھ واقعہ ہوا تو قرآن نے اس پر تبصرہ کیا. آیت نمبر 121 سے 189 تک قرآن نے تبصرہ کیا، اور یہ تبصرہ مسلمانوں پر 17 نکات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 1 یہ ہے کہ اس جنگ میں جو جیتی ہوئی جنگ تھی، ہار گئے مسلمان، تو اس میں پہلا جو فیکٹر تھا وہ یہ کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا. جس رب نے بدر میں تمہاری مدد کی، فرشتوں کو بھیجا تمہاری مدد کے لیے، اور یہاں احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے مال غنیمت کو لوٹنے کی طرف کچھ لوگ جب چلے گئے، اور 300 لوگ تو پہلے ہی منافقین چلے گئے تو کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو بھیجا. اور وہ اس وجہ سے مفسرین لکھتے ہیں کہ 300 لوگ جو چلے گئے، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 300 چلے جائیں تو کیا ہے، 3000 فرشتے ہم بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تعداد میں اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اس کے لشکر کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن صحابہ اکرام کو بتانے کے لیے کہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہارے جتھے سے 300 لوگ الگ ہو کر چلے جاتے ہیں تو 3000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے مال و دولت کی طرف لوگ متوجہ ہو گئے تو جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. دوسرا کمنٹ یہ تھا کہ اس نقصان کے پیچھے اصل میں زر پرستی کا ذہن تھا، دنیا پرستی کا ذہن تھا. بخل، نفرت، غضب، یہ سب دنیا پرستی کے ساتھ، زر پرستی کے ساتھ آتا ہے. تو یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ رسول کی اطاعت میں کمی ہو گئی. رسول نے کہا کہ اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا ہے، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا ہے، لیکن اطاعت میں کمی آ گئی. چوتھے نمبر پر مسابقت، کمپٹیشن، دوڑ دھوپ، بجائے اس کے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمین کی وسعت جیسی جو جنت ہے، اس جنت کے لیے اور اللہ کی مغفرت کے لیے دوڑ لگانے کے بجائے مال و دولت کی طرف لوگ غنیمت کی طرف دوڑ لگانے لگے، مسابقت کرنے لگے. حضرات آج ہمارے درمیان بھی ایسا ہی ہو چکا ہے. ہماری مسابقتیں کس پر ہیں؟ ہمارا اجتماع کتنا عظیم الشان ہوتا ہے، ہمارے گاؤں کی مسجد کتنے کروڑ روپے کی بنی ہے، مدرسے کے لیے کتنا بڑا چندہ لے کر آئے، اور اداروں کے عہدوں پر کتنے سال سے براجمان ہیں. ان چیزوں پر ہماری مسابقت ہے. حالانکہ مسابقت نیکی کو پھیلانے میں، ظلم کے خاتمے کے لیے، انصاف کے قیام کے لیے، بندگان خدا کی خدمت کے لیے، علمی معاملے میں اسلام کی خدمت کرنے کے لیے مسابقت ہونی چاہیے تھی. اس کو چھوڑ کر ہم نے اور بہت سے امور میں مسابقت کرنا سیکھ لیا. نمبر 5 وہ ہے کہ انفاق کرنا. اس میں کمی ہو گئی. کھلے چھپے ہر حال میں انفاق کرو تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. نمبر 6 غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ غلطی کا اعتراف جو لوگ کرتے ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں those who accept their mistakes they express that they have grown mature, they have grown up a little better. وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اب وہ بہتر ہو چکے ہیں، میچیورٹی ان کے اندر آ گئی ہے. نمبر 7 کہا کہ غم نہ کرو. یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ آزمائش کے لیے ہیں، جنت کے لیے ہے، تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 8 موت ہر ایک کو آنی ہے، اور موت پر آدمی کفے افسوس ملے، مر جانے پر کہے کہ اگر ہماری بات مانتے تو یہ لوگ مرتے نہیں. یہ اور اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں یہ نادانی کی باتیں ہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہ افواہ اڑا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے تو بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. تو کہا کہ موت تو سب کو آنی ہے. کمنٹ نمبر 8 موت ہر ایک کو آنی ہے. اور مسلمانوں کو جس چیز نے پسپا کیا وہ ان کی دنیا پرستی تھی، اور شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے. بھاگتے چلے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ دی، غم پر غم دیا. نمبر 9 یہ ہے کہ تقدیر پر یقین ہونا چاہیے. لوگ کہتے تھے کہ اگر میدان کو نہ جاتے تو مارے نہ جاتے. کہا کہ نہیں، میدان کو جاتے کیا گھر میں بیٹھتے، لوہے کے قلعوں کے اندر بھی تم اپنے آپ کو جو ہے مقید رکھتے، تب بھی وہاں تمہیں موت آ جاتی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کی تعلیم دی، نمبر 10، وہ یہ ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ بہت نرم خو واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل واقع ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو کہا کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کرو ان کی غلطیوں کو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور انہیں اس کے بعد شریک مشورہ رکھو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی بات کا فیصلہ کر لیں تو اللہ پر توکل کر کے اس کام کو کر جائیے۔ یہ نمبر 10۔ کمنٹ نمبر 11 یہ ہے کہ منافقین نے آپ پر خیانت کا الزام لگایا، اس کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، آپ لوگوں کے تزکیے کے لیے آئے ہیں اور آپ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ لوگوں کے ساتھ وہ خیانت کریں۔ نمبر 12 یہ ہے کہ باہر جا کر لڑنے پر بعض لوگوں کو افسوس تھا کہ شہر میں ہوتے تو اچھا تھا، تو قرآن نے کہا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، جن کو جانا تھا باہر وہ گئے، لڑنا تھا لڑائی ہوئی، جن کو شہید ہونا تھا وہ شہید ہوئے، اور شہیدوں کو مردہ نہ سمجھو، وہ خدا کے پاس بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ نمبر 13 یہ ہے زخم کھانے کے بعد بھی جو لوگ رسول اور خدا کی آواز پر لبیک کہے ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا، ان کا کلمہ یہی تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، یہ کہا کرتے تھے۔ نمبر 14، کافروں کی چلت پھرت تمہیں غمگین نہ کر دے، ان کی حکومتیں، ان کی دولت، ان کے پیچھے دنیا کی قوت، میڈیا کی قوت، پیسوں کی قوت، ان سب کو دیکھ کر تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ ان کی باتوں کو، ان کی قوتوں کو پرچار کر کر کے لوگوں کو غمگین کراتے ہیں۔ قرآن نے کہا نہیں، کافروں کی چلت پھرت سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَخَافُوهُمْ، ان سے نہ ڈرو، وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور اس کے بعد نمبر 15 یہ کہا کہ یہ افتاد جو آئی ہے وہ خبیث کو طیب سے الگ کرنے کے لیے ہے۔ نمبر 16 یہ بتایا گیا کہ بخل اچھی چیز نہیں ہے، اس کے بجائے انفاق کرو۔ نمبر 17 یہ کہا گیا کہ جان و مال کی آزمائشیں بھی آئیں گی اور بہت کڑوی کسیلی باتیں بھی سننے کو تمہیں ملیں گی۔ قرآن نے کہا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، جن لوگوں کو کتاب دی گئی اس سے پہلے وہ اور مشرکین، ان دونوں کی طرف سے تمہیں اذیتناک باتیں سننے کو ملیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کا رویہ اختیار کرو، تقوی کا رویہ اختیار کرو تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہی بلند حوصلے والے لوگوں کی صفات ہیں۔ شروعات میں بھی یہی باتیں آئیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اس کے اختتام پر بھی یہی آیت آئی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا۔ تو حضرات اس پر جو ہے یہ دوسرا سیکشن ختم ہوا آج کا اس پارے کا۔ تیسرا سیکشن جو ہے وہ اختتامیہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آیت نمبر 190 سے 200 تک، جس میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، اور فکر کرنا، سوچنا، کنٹمپلیشن کرنا، آئیڈیا لے آنا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ وہ لکیر کے فقیر نہیں ہوتے، وہ مکھی پر مکھی مار کر کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ انوویٹیو ہوتے ہیں، کریٹیو ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اس سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں مسلمانوں کو بتایا گیا جو ہوا سو ہوا جنگ احد میں، لیکن آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ تم جو ہے صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہو، مقابلے کی تیاری کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو پھر اس کے بعد تمہارے ہی لیے کامیابی ہے۔ یہ تیسرا پارٹ ہو گیا۔ چوتھا پارٹ اس پارے کے اندر وہ ہے سورہ نساء کی شروعات ہوتی ہے، اور سورہ نساء میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 23 تک باتیں آئی ہیں۔ ان میں سورہ نساء شریعت کی صورت ہے، قوانین کی صورت ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ کافی شریعت کے قوانین، اس صورت میں بیچ میں صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ حق و باطل کی کشمکش میں تمہیں کیا صفات پیدا کرنی چاہیے، اور تمہیں امامت کے درجے پر جو فائز کیا گیا اس کے مطابق کیسی زندگی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد شریعت آ رہی ہے سورہ نساء کے اندر۔ اس میں ایک عہد آفرین اعلان کیا گیا۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا، انسانوں کو بتایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، بتایا کہ انسان جتنے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب کے جد امجد ایک ہیں، آدم اور حوا،
جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں یہ آئیڈیا گم ہو گیا کہ سارے انسانوں کے بارے میں یہ خیال کہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں کچھ لوگ اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتے ہیں، یہاں کچھ لوگ ادنا ہیں، یہاں کچھ لوگ طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ لوگ طبقہ اراذل سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسانوں کے درمیان چھوت چھات کا نظام ہے، انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کا نظام پایا جاتا ہے۔ قرآن نے بتایا نہیں، سارے انسان بنی آدم کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد اس پارے میں 8 قوانین، شریعت کے 8 احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 1، یتیم کے مال کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، ضرورت ہو تو 2 3 4 عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن عدل نہ کر سکو تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ حکم نمبر 3، مہر دیا کرو، عورتوں کو مہر دیا کرو، مہر کے ذریعے سے وہ تمہارے لیے حلال ہوتی ہیں۔ مہر ایک معنوں میں سوشل سیکیورٹی کا اماؤنٹ ہے، اتنی رقم کہ جس کے نتیجے میں کچھ ہو جائے تو عورت 1-2 سال کی زندگی بسر کر سکے۔ مہر ایسی دی جاتی تھی پہلے، اس کے بعد اس میں زوال آیا تو بس ایک ٹوکن اماؤنٹ بعض لوگ دیتے اور بعض لوگ قرض رکھ دیتے تھے۔ تو مہر اچھی خاصی رقم عورت کو دینے کے لیے بتایا گیا کہ مہر دے کر عورت سے شادی کرو۔ نمبر 4، میراث کا قانون آیا، بہت انقلابی قانون ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ جس میں بتایا گیا کہ مردوں کا بھی ایک حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، مردوں کو دگنا ملے گا، عورتوں کو سنگل ملے گا۔ اس کی وجوہات ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ منفیت کی بنیاد پر نہیں ہے، کون قریب ترین ہے اس کی بنیاد پر جو ہے مال و دولت تقسیم ہوگی مرنے کے بعد، اور اس میں جو مرنے والا قرض چھوڑا وہ پہلے وہ ادا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس نے اگر کسی کو وصیت کی ہے تو اس وصیت کے مطابق 1/3 کسی مدرسے کو، کسی جماعت کو، کسی نیک کام میں لگانا چاہیں تو وہ وصیت کے بعد جو مال بچ جائے اس میں ان کے جو رشتہ دار ہوں گے، اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک پورا سسٹم ہے، اس کے مطابق مال تقسیم ہوگا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، یہ اسے توڑنا نہیں چاہیے۔ میراث کے سلسلے میں آج امت کے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں، عورتوں کا حق نہیں دیا جاتا ہے۔ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جن جن کو جیسے حق بتایا ہے اس کے مطابق میراث کا مال تقسیم ہونا چاہیے۔ نمبر 5، بدکار عورتوں کو سزا دو، گھر میں باندھ کر رکھو، یا تو توبہ کریں یا کوئی قانون آ جائے تو بعد میں چل کر جب سورہ نور نازل ہو گئی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بتا دیا۔ نمبر 6، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بہت شاندار بات، یہ اس سے پہلے کبھی یہ باتیں اس طرح کی نہیں آئیں کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، عورتوں کو ان کے حقوق دو، ان کے ساتھ عزت کا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، یہ سب چیزیں بتائی گئیں۔ اور بتایا کہ ایک بات اگر تمہاری عورت میں پسند نہ آئے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت سی خوبیاں اس کے اندر رکھا ہوگا اور وقت آنے پر وہ خوبیاں نظر آئیں گی، اس لیے کسی ایک بات جو تمہیں ناپسند ہو اس کی بنیاد پر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد نمبر 7، سوتیلی ماؤں سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ اور نمبر 8، حرمت والے رشتے بتائے گئے۔ 14 رشتے وہی جو حرمت عبدیہ میں آتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ رشتے حرام ہیں، ماں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے اور بہن ہے، اس طرح تفصیل ہے 14۔ اس کے بعد ایک ہے وہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں شامل نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سالی جو ہوتی ہے وہ حرمت عبدیہ میں نہیں ہے، وہ پرماننٹ حرام نہیں ہے۔ بیوی کے ہوتے ہوئے سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا، کسی وجہ سے بیوی کا انتقال ہو جائے یا بیوی کسی وجہ سے شوہر سے جو جدائی اختیار کر لے تو اس کی بہن سے شادی کرنے میں بعد میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن بحیات 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ حرمت عبدیہ میں 14 لوگوں کی فہرست ہے، اور اس کے بعد پلس ایک وہ ہے کہ حرمت عبدیہ تو نہیں ہے لیکن جب تک بیوی ہے تب تک اس کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے، اور یہاں تک 8 شریعت کے قوانین آ گئے۔ انشاءاللہ کل ہم مزید شریعت کے جو قوانین آ رہے ہیں اس پر گفتگو کریں گے آگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کی جو بغاوتیں، جو سرکشیاں تھیں، اس طرح کی بغاوتوں اور سرکشیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امامت کا جو عظیم منصب دیا گیا
اس کا احترام کرنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی شریعت کے قوانین کی پابندی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔